جب سے میں حاملہ ہوئی تھی میرا شوہر بہت پریشان تھا۔ بار بار میرے پاؤں میں گر کر معافی مانگتا اور کہتا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان تم دینا۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ میں اذان آخر کیسے دے سکتی ہوں، لیکن ڈلیوری سے 2 دن پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ہسپتال میں بچہ پیدا ہوا تو میں اس کے کان میں اذان دینے لگی، لیکن میرا دل کام گیا کیونکہ بچے کے پورے جسم پر۔ میرا نام ماوش ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان کی رہنے والی ہوں۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ہم ساری عمر کسی کے لیے اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں جیسی ہستی دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے جو بنا غرض کے اپنی اولاد کے لیے زمانے کی تلخیوں کو برداشت کرتی ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، ماں کبھی اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتی، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اولاد جیسی بھی ہو، ماں ہر حال میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا کو کسی نہ کسی بات پر اماں سے لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ ابا اماں سے کہتے، تم زبردستی میری زندگی میں آ گئی، میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا اگر میرے باپ نے مجھے اپنی قسم نہ دی ہوتی۔ مگر میں بھی اتنا احمق تھا تب سمجھ ہی نہ سکا کہ باپ کی قسم پوری کرنے کے لیے میں اپنی زندگی خراب کیوں کروں۔ اچھا بھلا اپنی مرضی کی عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، ایک جاہل کو میرے پلے باندھ دیا، نہ جانے کب جان چھوٹے گی۔ اور اماں اسی طرح ابا کی باتیں اور طنز برداشت کرتی، آگے سے کچھ بھی نہ کہتی۔ مجھے ابا پر بہت غصہ آتا، وہ بولتے وقت مجھے بھی نہ دیکھتے کہ ان کی اس لڑائی جھگڑے کا ان کی بیٹی پر آخر کیا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کے جھگڑوں کا سب سے زیادہ اثر ان کے بچوں پر پڑتا ہے، جو میری طرح ماں باپ کے جھگڑوں کا اتنا اثر لیتے ہیں کہ زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ابا گھر کی ہماری ہر ذمہ داری اور فرض سے آزاد تھے، انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے بھی یا نہیں، ان کی بیوی اور بیٹی کیسے گزارا کر رہی ہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ میری اماں کے پاس ایک ہی ہنر تھا، وہ کپڑے سلائی کرتی اور میری ہر ضرورت پوری کرتی۔ ابا جب جی چاہتا گھر آتے اور کبھی کئی دن کہیں اور چلے جاتے۔ ایک دن جب ابا گھر آئے تو اماں نے کچھ پوچھے بنا کھانا لا کر ابا کے آگے رکھ دیا۔ ابا نے غصے سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں تو تمہیں پیسے ہی نہیں دیتا، پھر تم یہ کھانا گھر کی چیزیں کہاں سے لے آتی ہو؟ کہیں کوئی ڈھونڈ تو نہیں لیا جو میری غیر موجودگی میں آتا ہو؟ ابا کو یہ بات کرتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں ہوئی۔ اماں جو ہر وقت ابا کے آگے خاموش رہتی تھی، اس دن پاس پڑی چھری اٹھا کر ابا کی طرف کر دی اور کہا، آج تک تم نے جو بھی کہا میں نے برداشت کیا، کبھی تم سے بدتمیزی نہیں کی، کبھی کچھ پوچھا نہیں، مانگا نہیں، کہاں رہتے ہو کہاں جاتے ہو کبھی سوال نہیں کیا کہ شاید تم اپنے آپ سدھر جاؤ۔ لیکن اب جو تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے لیے اگر مجھے تمہاری جان بھی لینا پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ پھر اماں نے کہا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر کبھی کوئی حرف نہیں آنے دوں گی۔ ابا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابا نے اماں کے ہاتھ سے چھری چھینی اور اماں کو تھپڑ مارا اور دھکا دے دیا، جس سے اماں دیوار سے جا ٹکرائی۔ ابا نے کہا، بڑی پاک باز بنتی ہے، میں نہیں جانتا کہ تو کیسی عورت ہے، آئی بڑی مجھے دھمکانے والی۔ ابا کو کبھی رحم ہی نہیں آیا تھا اماں پر، انہوں نے اپنا یہ رویہ اسی طرح برقرار رکھا۔ اماں مجھے ساتھ لگائے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ میں نے کہا، اماں آپ روئیں نہیں، چلے ہم یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں جہاں ابا نہ پہنچ سکیں۔ میں نے کہا، اماں مجھے ابا سے نفرت ہوتی ہے، وہ جس طرح کا سلوک آپ کے ساتھ کرتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی دن
ابا مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ اماں نے کہا، اللہ نہ کرے میری بچی، ایسی باتیں نہیں سوچتے، تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا اپنی بیٹی کے ساتھ، تمہیں کبھی کوئی خراش بھی نہیں آنے دوں گی۔ اور تمہارے ابا کا یہ رویہ، باتیں، تانے، یہ سب میں تمہاری خاطر ہی تو برداشت کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں تو میں مار کھا کر رہ رہی ہوں، مگر سر پر چھت تو ہے، ہماری عزت تو محفوظ ہے۔ باہر کی دنیا میں انسان نہیں حیوان بستے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کسی کے سامنے کوئی کسی کو مار ڈالے تو دیکھنے والے گواہی دینے سے بھی مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی جب تک کہ تم بڑی نہ ہو جاؤ، ہماری مجبوری ہے یہاں رہنا بیٹا۔ میں نے کہا، اماں ابا آپ سے کیوں لڑتے ہیں؟ آپ کو مارتے بھی ہیں، آخر ایسا کیا ہوا ہے جو ابا آپ سے اس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ اماں نے کہا، میں تمہارے ابا کی چچا کی بیٹی تھی، اور تمہارے ابا کے بھائی یعنی تمہارے تایا جو شادی شدہ تھے مجھ پر بری نظر رکھتے تھے، میں یہ سب جان چکی تھی۔ ایک دن میں نے سب کچھ تمہارے دادا کو بتا دیا، وہ جانتے تھے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے اسی وقت تمہارے ابا کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں، تو ابھی میری بھتیجی سے نکاح کرو اور اسے عزت سے رخصت کروا کے گھر لاؤ۔ تمہارے ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، یہ عام سی سانولے رنگ کی، اور کہاں میں اتنا خوبصورت، ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا، آپ اس کے لیے کوئی اور راہ چلتا آوارہ ڈھونڈ لیں۔ ان کی باتیں سن کر تمہارے دادا کو بہت غصہ آیا، انہوں نے تمہارے ابا کو ایک تھپڑ مارا اور کہا، بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی خوبصورتی پر، تو یہ بھول گیا کہ تمہارے چچا نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ اس دن تم گاڑی کے نیچے آ کر مر چکے ہوتے اگر تمہارے چچا آگے بڑھ کر تمہیں نہ بچاتے۔ اس کے بعد جب تم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرنے نکلے تھے اور ایک لڑکی کی وجہ سے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، جب تمہارے اپنے دوست نے تمہاری جان لینا چاہی اور تمہیں بچانے کے لیے تمہارے چچا تمہارے لیے آگے ڈھال بن گئے اور ان ظالموں کے وار کا نشانہ بن گئے اور اپنی جان بھی گوا بیٹھے صرف تمہاری خاطر، اور آج تم اس کے احسانوں کا یہ بدلہ چکا رہے ہو کہ اس یتیم لڑکی کو بدصورت کہہ کر ٹھکرانے لگے ہو۔ تمہارے دادا کی باتیں سن کر تمہارے ابا نے کہا، تو میں کیا کروں؟ چچا نے اپنی مرضی سے جان دی، کس نے کہا تھا میرے آگے آنے کو؟ نہ آتے، اور آپ بار بار مجھے چچا کے احسانات مت یاد کرایا کریں، تنگ آ گیا ہوں میں آپ کی ان فضول باتوں سے۔ پھر اماں نے دادا اور ابا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، تمہارے دادا دل کے مریض تھے، تمہارے ابا کی باتیں ان سے صحیح نہ جاتی، اور اسی طرح ایک دن پھر سے جب تمہارے ابا سے میرے لیے بات کی تو وہ ڈھٹائی سے مجھے دھتکارتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تمہارے دادا کی طبیعت اب بگڑنے لگی۔ تمہارے دادا نے اسی وقت تمہارے ابا کو بلایا اور کہا، اپنے مرتے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر اس کی بات کا مان رکھ لو، ابھی اور اسی وقت اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے قبول کر لو۔ اور اس وقت تمہارے ابا مان گئے۔ تمہارے دادا اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بیچارے یہ سوچ کر میرا نکاح تمہارے ابا سے کروا کے گئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد تمہارے ابا سدھر جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ بدل جائیں گے، اور میں عزت سے زندگی گزار سکوں گی، مجھے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کچھ لوگوں کی فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی، وقت اور حالات کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے ابا کو بدل سکوں، انہیں ایک اچھا انسان بنا سکوں۔ اس وجہ سے میں ہر وقت تمہارے ابا کی خدمت بھی کرتی رہتی، ان سے اچھی اچھی باتیں بھی کرتی۔ وہ خاموشی سے کبھی مجھے سن بھی لیتے، لیکن جلد ہی بگڑنے لگتے، مگر میں ہمت ہی نہ ہارتی۔ ابھی میں اسی کوشش میں تھی جب ایک دن تمہارے ابا کے بھائی، تمہارے تایا، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، وہ گھر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں تمہارے ابا کے ساتھ خوش ہوں تو انہوں نے اپنی گھٹیا سوچ کا زہر تمہارے ابا کے دل و دماغ میں بھی ڈال دیا۔ انہوں نے تمہارے ابا سے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ اس سے شادی کرنے سے تو بہتر تھا کہ تم اپنی جان دے دیتے۔ تمہارے ابا،
جو پہلے ہی مشکل سے میرے ساتھ کچھ ٹھیک ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے کھل کر بتائیں کہ آپ کی اس بات کا آخر مطلب کیا ہے؟ تمہارے تایا نے کہا، تمہاری بیوی مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ جب اس کا کوئی داؤ مجھ پر نہ چلا تو اس نے تمہیں پھنسا لیا، اور تم میرے سیدھے بھولے بھائی ایک قسم پر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس کا کیا بھروسہ کل کو تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جا پڑے؟ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم ابھی اس سے اپنی جان چھڑا لو اور اسے طلاق دے دو، پھر جہاں چاہے دفع ہو ہماری بلا سے۔ پھر اماں نے روتے ہوئے کہا، کوئی بھی غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے تایا کی باتیں سن کر تمہارے ابا غصے سے پاگل ہو گئے اور آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں پوچھتی ہی رہ گئی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تمہارے ابا نے مجھے مار مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا۔ جب غصہ کچھ کم ہوا تو کہنے لگے، مجھے اب پتا چلا کہ میرے باپ کو اتنی جلدی کیوں تھی تمہیں مجھ سے بیاہنے کی۔ تم نے میرے باپ کو اپنی معصومیت دکھا کر جھوٹی کہانی سنائی ہوگی اور وہ مان گئے کہ تم جو کہہ رہی ہو وہی سچ ہے۔ وہ تمہاری مکاری دیکھ نہیں سکے اور مجھے مجبور کر کے میرا نکاح کر دیا تم سے۔ لیکن میں اب سب کچھ جان گیا ہوں۔ پہلے میرے بھائی کو پھنسایا، پھر مجھے۔ لیکن میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، بلکہ اسی طرح تمہاری زندگی تم پر تنگ کر دوں گا، تم سے ہر خوشی چھین کر تمہیں سزا دوں گا۔ جب تمہارے تایا تمہارے ابا کو مجھے مارتے ہوئے یا جھگڑتے ہوئے دیکھتے تو کہتے، ابھی بھی وقت ہے، اس سے خلا لے لو، میں ہوں نا، میں دوں گا تمہیں سہارا۔ میں نے اس دن تمہارے تایا کو ایسا تماچا مارا کہ وہ دور جا گرے۔ میں نے کہا، آپ نے جو کانٹے میری راہ میں بوئے ہیں، ایک دن یہ کانٹے آپ کے گلے میں ایسے چبھیں گے کہ آپ جینا بھی چاہیں گے تو جی نہ سکیں گے اور تنگ آ کر مرنے کی تمنا کریں گے، لیکن مر نہیں سکیں گے۔ ایسی اذیت ناک زندگی ہوگی آپ کی۔ اماں نے کہا، تمہارے تایا کا گھولا گیا زہر آج تک تمہارے ابا کے دل سے نہیں گیا ہے۔ اس دن سے تمہارے ابا میرے ساتھ یہی سلوک کرتے آ رہے ہیں۔ میں سوچتی رہی کہ میری ماں نے اپنی زندگی اسی تکلیف میں گزار دی، اب میری خاطر سب کچھ سہ رہی ہے۔ کافی دن ہو گئے تھے ابا گھر نہیں لوٹے۔ میں نے اماں سے کہا، اب جب ابا گھر آئے تو میں ان سے بات کروں گی۔ انہیں کس نے یہ حق دیا کہ وہ خود تو آزادی سے اپنی زندگی گزارتے پھریں اور آپ اسی طرح ان کی راہ دیکھتی رہیں؟ جب وہ کوئی فرض نبھا نہیں سکتے تو ہم ان کے ساتھ آخر کیوں رہیں؟ اماں نے کہا کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کہو گی۔ اسی وقت ابا گھر آ گئے اور آتے ہی ہم سے نظریں ملائے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ابا گھر آئے اور بغیر کچھ کہے ہی کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ لگتا ہے کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ اس طرح چپ چاپ کبھی بھی وہ اندر نہ جاتے۔ اماں نے کہا، تم خاموش رہو، جو بھی ہے وہ ہیں تو تمہارے ابا، اور تم اب بچی نہیں رہی، بات کو سمجھا کرو۔ اب جاؤ اور کوئی بھی الٹی سیدھی بات کیے بغیر اپنے ابا کو دیکھو کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا، اماں آپ یہ بتائیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنا بڑا ظرف کیسے ہے جو ابھی بھی ابا کی فکر ہے؟ اماں نے کہا، باتیں چھوڑو اور جو کام ہے وہ کام کرو۔ ابا کے میں کمرے میں گئی تو ابا بے ہوش پڑے تھے۔ ہم فوراً ابا کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا بی پی بہت شوٹ کر گیا تھا، مگر اب بہتر ہے۔ ابا پہلے سے بہت بدل چکے تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، اماں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے، جبکہ مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا کہ ابا کو کیا ہوا، یہ تو کبھی ایسے نہ تھے۔ ابا ہر وقت کمرے میں بند رہتے۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ابا سے کہا، ابا کیا بات ہے، آپ کا اس طرح چپ رہنا مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اوپر سے اماں آ گئیں۔ اماں نے کہا، تم پھر سے شروع ہو گئی۔ ابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ابا نے اٹھ کر اماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں اور اماں ابا کی اس حرکت پر حیران تھیں۔ ابا نے اماں سے کہا، مجھے معاف کر دو،
میں نے تم پر اتنے ظلم کیے، تمہاری پاک دامنی پر اتنا کیچڑ اچھالا، میں غلط تھا، مجھے معاف کر دو۔ اماں نے ابا کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پھر ابا نے کہا، میں آج اتنے عرصے بعد اپنے بڑے بھائی سے ملنے گیا، وہ بہت تکلیف میں تھے، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، وہ نہ سانس لے پا رہا ہے نہ اس کی روح نکل رہی ہے۔ مجھے بھابھی نے بھی سب کچھ بتا دیا کہ تمہارے بھائی نے جھوٹ بولا تھا، تمہاری پاک دامن بیوی پر تہمت لگائی تھی، اسی کی بد دعا ہے جس کی سزا اسے مل رہی ہے، اور سب بھائی صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی ان کا خیال بھی نہیں رکھتا۔ واقعی میرا رب نہیں بھولتا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ ظالموں سے لے کر رہتا ہے۔ اماں نے ابا کو معاف کر دیا تھا، وہ دونوں اب خوش تھے۔ ابا بات بات پر اماں سے معافی مانگنے لگتے، اور میری اماں جو اتنی اعلیٰ ظرف ہے کہ سب ظلم اور زیادتیوں کو بھلا کر ابا کی خدمت کر رہی ہے۔ واقعی میری ماں ایک عظیم عورت ہے۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے کیسے ابا کو اتنی جلدی معاف کر دیا؟ تو اماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت نرم دل دے کر دنیا میں بھیجا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، وقت گزر گیا، تمہارے ابا ٹھیک ہو گئے، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں اماں کے گلے لگ گئی، اتنا ظرف ہر کسی میں نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو میری ماں کی طرح بڑے ظرف والے ہوں گے۔ ایک دن ابا نے اماں سے کہا کہ میرے ایک دوست نے ایک رشتہ بتایا ہے، میں لڑکے سے ملا ہوں، وہ بہت صاف دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور مجھے وہ ہماری بیٹی کے لیے بہت مناسب لگا ہے۔ اماں نے کہا، جب آپ کو لڑکا پسند ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، بس ایک دفعہ ماوش سے پوچھ لیں۔ جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، جیسے آپ لوگوں کو اچھا لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، میں سارے کمرے کو بار بار دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ اس کمرے کو سجانے والے کے دل میں میرے لیے عزت اور محبت بھی ہو، جس کے بنا ایک عورت زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ وہ محبت بھی بیکار ہے جس میں عزت نہ ہو۔ اماں ابا کی زندگی میرے سامنے تھی، اس لیے دل کے کسی کونے میں ایک خوف ضرور تھا، پر میرے شوہر بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے عزت دیتے، مان دیتے۔ ہم گھر کے دو ہی افراد تھے، میرے شوہر اکیلے رہتے تھے۔ کچھ ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی خوشی سے نوازا، میں امید سے تھی، لیکن ایک بات جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر بہت پریشان تھا، بار بار میرے پاؤں میں گر کر مجھ سے معافی مانگتا اور کہتا کہ اگر میں مر جاؤں تو جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان تم دینا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ بھلا ایک عورت کیسے بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے، اور سمجھ نہیں سکی کہ آخر ایسے کیوں بول رہے ہیں۔ میں بار بار پوچھنے کی بہت کوشش کرتی رہی، پر میرا شوہر خاموش ہو جاتا۔ میں کب جانتی تھی کہ مجھ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ایک دن اچانک میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی، ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، وہ تڑپنے لگے اور دنیا سے چلے گئے۔ ایک شوہر کا ساتھ ایک بیوی کے لیے بہت بڑا آسرا ہوتا ہے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میری ماں مجھے سنبھالتی، اور ڈیلیوری سے 2 دن پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں سوچتی کہ کاش ان کو اتنی مہلت مل جاتی کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ ہی لیتے، اور جب ہسپتال میں بچہ ہوا تو اس کے کان میں اذان دینے لگی، لیکن میرا دل کانپ گیا کیونکہ بچے کے پورے جسم پر کالے نشان بننا شروع ہو گئے۔ وہ تکلیف سے تڑپتا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ نشان بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ میں اپنے بچے کو ہر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، مگر سب نے جواب دے دیا، میرا بچہ بدصورت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تکلیف سے روتا رہتا، میں تھک چکی تھی، رو رو کر دعائیں مانگتی۔ جب ایک دن ایک عورت مجھ سے ملنے کے لیے آئی، اس نے کہا
کیا ہوا، بہت تکلیف میں ہو؟ میں نے کہا کہ جب ایک ماں کا بچہ تکلیف میں ہو تو ماں کو آخر کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آج تم دونوں جس تکلیف سے گزر رہے ہو، اس سب کا ذمہ دار تمہارا شوہر تھا جو اپنے کیے کی سزا بھگت گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ہی گھر میں بیٹھ کر میرے ہی شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ غصہ نہ کرو، میں یہاں تمہیں تکلیف دینے نہیں آئی بلکہ حقیقت بتانے آئی ہوں۔ میں نے کہا کیسی حقیقت؟ اس عورت جس کا نام بشرا تھا، اس نے کہا کہ میں جو بھی تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ سب صبر اور تحمل سے سننا۔ تمہارا شوہر کالا جادو کرتا تھا، وہ لوگوں کے ہر جائز اور ناجائز کام کو پیسے لے کر کرتا تھا، اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ میری ممانی جو میری ساس تھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کی مرضی کے خلاف مجھ سے شادی کی تھی۔ میری ساس پہلے کافی عرصہ ہم سے خفا رہی، پھر ایک دن اس نے آ کر مجھ سے اور اپنے بیٹے سے کہا میں غلط تھی، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور میں اپنی انا کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان آ گئی، مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد میری ساس ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ میں اپنی ساس کے ٹھیک ہونے سے خوش تھی، مگر مجھے ایک عجیب سا خوف رہنے لگا تھا۔ میں حاملہ تھی، میرا شوہر بہت خوش تھا۔ دن بدن میرا خوف بڑھنے لگا۔ ایک اندیکھی طاقت مجھے کھینچ کر واش روم میں بند کر دیتی۔ میرا سانس رکنے لگتا، مجھے ڈر رہتا کہ کہیں میرے ہونے والے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایک دن رات کے وقت میں اپنے بستر پر لیٹی تھی کہ جب کسی نے میرے اوپر خون سے بھرا کالا کپڑا پھینک دیا۔ میں بے ہوش ہونے والی تھی کہ میرے شوہر بھی پریشان تھے۔ میں بے ہوش ہونے والی تھی، میرے شوہر بھی پریشان تھے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ میرے شوہر سامنے بیٹھ کر کچھ کام کر رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے شوہر سامنے باہر کی طرف جا رہے ہیں جبکہ وہ تو میرے سامنے بیٹھے کام میں مصروف تھے، مجھے پسینے آنے لگے۔ میں چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ کسی نے مجھے گلے سے پکڑ رکھا تھا۔ میں اب بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر شک تھا۔ ایک دن جب گھر سے نکلی تو میں بھی چادر اوڑھ کر بہت مشکل سے اس کے پیچھے گئی۔ میری ساس کچھ راستہ طے کرنے کے بعد ایک پرانی عمارت کے اندر چلی گئی۔ میں بھی نقاب کر کے اندر چلی گئی اور چھپ کر باتیں سننے لگی۔ پھر اس عورت نے بتایا کہ میری ساس جس عامل کے پاس بیٹھی میری ہی بربادی کے تعویذ لے رہی تھی وہ تمہارا شوہر ہی تھا۔ جب میری ساس چلی گئی تو میں اس عامل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دوں گی، لیکن آپ جو عمل مجھ پر کر رہے ہیں وہ روک دیں۔ مجھے میرا ہونے والا بچہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تمہارا شوہر جو ایک عامل تھا اس نے کہا کہ میں جب ایک کام کو کرنے کا ٹھان لوں تو اس کے کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے کہا کہ ایک ماں تمہارے آگے اپنی جھولی پھیلا کر اپنے بچے کی بھیک مانگتی ہے۔ میں روتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی، لیکن وہ مانا نہیں۔ اس وقت میں نے اسے بد دعا دی کہ خدا کرے کہ تمہیں بھی کسی سے محبت ہو، تمہاری بھی اولاد ہو اور تمہیں دیکھنی نصیب نہ ہو، اور تمہارا بچہ پیدا ہوتے ہی تکلیف میں رہے اور تم اسے ٹھیک کرنے کے قابل نہ رہو اور دیکھے بنا ہی دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ ایک مظلوم کی بد دعا ہے۔ تمہیں اس کے بعد تمہارا شوہر میری ساس کو عمل کر کے تعویذ دیتا رہا۔ میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ میرے ساتھ ساتھ میرے بچے نے بھی بہت تکلیف سہی تھی۔ میں خالی گود رہ گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا جو کبھی میرے بنا رہ نہیں پاتا تھا۔ جادو سے اس کا دل مجھ سے خراب ہو گیا۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ تمہارے جادوگر شوہر نے میری ساس کے ساتھ مل کر میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب میرے رب نے میری سن لی۔ میری ساس کا دماغی توازن بگڑنے لگا، اسے پاگل خانے داخل کروا دیا گیا۔ میں ایک بزرگ کے پاس گئی کہ کسی طرح میرا شوہر ٹھیک ہو جائے اور میرا گھر پھر سے آباد ہو سکے۔
میں جس عامل کے پاس گئی وہ تمہارے شوہر کا استاد تھا۔ وہ ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے تمہارے شوہر سے کہا کہ میں نے تمہیں یہ علم دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ تم نے اپنے اصولوں سے روگردانی کی۔ میں تم سے اپنا دیا ہوا علم واپس لیتا ہوں۔ اس دن کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی۔ میں آج ایک خوبصورت بیٹے کی ماں ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ لیکن تمہارے شوہر کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ مگر میں بھی ایک ماں ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس میں اس بچے اور اس کی ماں کا آخر کیا قصور ہے؟ اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اس جادوگر کا بچہ بہت تکلیف میں ہے۔ پھر وہ نیک دل عورت مجھے میرے شوہر کے استاد کے پاس لے کر گئی۔ اس عامل نے کچھ پڑھ کر ایک تیل دیا جسے اپنے بیٹے کی ایک ماہ تک مالش کرتی رہی، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس بات کو 4 سال بیت گئے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی۔ میری ماں نے بہت کہا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن میں نے انکار کر دیا، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے شادی ضروری تو نہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہوں۔ میرے شوہر نے جو کیا اس کی سزا وہ بھگت کر اس دنیا سے چلا گیا تھا، پر وہ میرا شوہر تھا۔ مجھے اس سے آج بھی محبت ہے، پر میں اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ہر شخص یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ پھر بھی پیسے، اپنی انا، حسد میں دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، پر برائی ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو آخر ضرور پہنچتی ہے۔